بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطیولہ جان MJtv۔ آج ہم بات کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی آئینی درخواستوں کے اوپر سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ کے اس تفصیلی فیصلے کی، جس میں وہ تفصیلی وجوہات بیان کی گئی ہیں، اس مختصر حکم کی جس میں جون 2020 میں یہ کہا گیا تھا کہ اب یہ معاملہ جو ہے مکمل طور پہ FBR اس کی تحقیقات کرے گا کہ آیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے نام پہ جو لندن میں جائیدادیں ہیں ان سے تحقیقات کر کے FBR بتائے گا کہ کیا یہ ان جائیدادوں کو چھپایا گیا، اور اگر چھپایا گیا تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل سو موٹو اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے یہ طے کرے گی کہ کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں یا نہیں۔ مگر جو بڑی بات تھی وہ مختصر حکم میں یہ بھی تھی کہ جو صدارتی ریفرنس تھا اس کو کویش کر دیا تھا سپریم کورٹ نے، کالعدم قرار دے دیا تھا، اور 10 کے 10 ججوں نے کہا تھا کہ یہ ریفرنس جو ہے وہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے۔ اور اس کے بعد اب جو تفصیلی وجوہات آئی ہیں وہ بھی بہت دلچسپ ہیں۔ ان 10 ججوں میں سے 3 ججوں نے تو اختلاف کیا تھا چند نکات کے اوپر، خاص نکات کے اوپر، مگر 10 کے 10 نے صدارتی ریفرنس کو کالعدم قرار دیا تھا۔ اور جو 3 ججوں نے اختلاف کیا تھا وہ میلس کے حوالے سے تھا، باعث کے حوالے سے تھا کہ جو صدارتی ریفرنس ہے وہ بدنیتی پر مبنی ہے اور تعصب پر مبنی ہے۔ وہ 3 جج جو تھے وہ جسٹس مقبول باقر، جسٹس منصور علی شاہ تھے اور جسٹس یحییٰ آفریدی۔ مگر جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو اپنا اضافی نوٹ جو ابھی سامنے آیا ہے تفصیلی وجوہات میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو صدر کی طرف سے بھیجا گیا ریفرنس ہے، جوڈیشل کونسل اس کی سماعت کرنے کا اختیار رکھتی ہے اور اس کو اس ریفرنس کی سماعت سے روکا نہیں جا سکتا، اور یہ فیصلہ صرف اور صرف جوڈیشل کونسل ہی کر سکتی ہے کہ آیا جو ہے اس کی انکوائری خود کی جائے یا نہ کی جائے۔ اب صورتحال جو سامنے آئی ہے اس میں بہت سارے نکات جو صدارتی ریفرنس میں اٹھائے گئے تھے ان کو ایک ایک کر کے جو ہے 10 رکنی بینچ نے ان کا جواب دیے ہیں 7 ججوں نے، اور وہ 7 جج ہیں جسٹس عمر عطا بندیال جنہوں نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے، جسٹس منظور احمد ملک، جسٹس فیصل عرب، جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل، جسٹس سجاد علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس قاضی محمد امین۔ ان 7 ججز صاحبان نے جو فیصلہ تحریر کیا ہے اس کے اہم نکات بھی آپ کو بتاتے چلیں، مگر پہلے یہ کہ جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے فیصلے کا آغاز جو ہے وہ سورۃ النساء سے کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سچی گواہی دو، چاہے اپنے رشتہ داروں والدین کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، خواہشات کے پیچھے نہ بھاگو کہ انصاف سے کہیں بھٹک نہ جاؤ۔ ہم نے دیکھا کہ اخبارات کی پیشانی پہ بھی ہم خود صحافی ہیں، بہت سی آیات جو ہے چھاپ دی جاتی ہیں، مگر پھر اخبارات میں جو سچ جھوٹ چھپا ہوتا ہے وہ سب اس میں شامل ہوتا ہے۔ سیاستدان بھی کہیں ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھتے ہوں گے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن کریم کی آیات سے کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کچھ کرتے ہیں، مگر اس کے بعد جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سارا کچھ بھی سچ نہیں ہوتا۔ ماضی میں بھی چلے جائیں تو جنرل ضیاء الحق جیسے فوجی آمر جو ہیں وہ انہوں نے مارشل لاء ملک میں لگایا، اور وہ بھی انہوں نے بھی اپنی تقریر کا آغاز جو ہے نعبدو و نصلی علی رسول الکریم سے کیا، اور اس کے بعد 9 سال جو کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب ہماری عدلیہ کی بھی یہ روایت بنتی جا رہی ہے کہ اپنے فیصلوں کا آغاز جو ہے وہ بہت ہی جذباتی انداز میں کیا جاتا ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہو گیا ہے کہ یا تو خلیل جبران کی نظم یا کچھ اشعار کے ساتھ جو ہے فیصلے کا آغاز کر کے ایک وزیر اعظم کو نائل کر دیا جاتا ہے، یا پھر ایک ناول کا حوالہ ماریو پوزو کے گاڈ فادر کا حوالہ دے کے جو ہے فیصلے کا آغاز کیا جاتا ہے، کسی وزیر اعظم کو نائل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سورۃ النساء میں جو کہا گیا ہے کہ سچی گواہی دو، چاہے وہ اپنے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، تو یہ یقینی طور پہ 100% درست ہے، سچی گواہی دینی چاہیے، مگر اس کا حوالہ دینے کی سپریم کورٹ کے فیصلوں میں ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیوں سپریم کورٹ کے ججوں کو یہ لکھنا پڑ رہا ہے؟ اس لیے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے ساتھی تھے، بظاہر ان کے بہت قریبی تھے، اور شاید یہ سب کچھ ان کے خلاف ہے، تو اسی لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ خلاف تو گواہی دینی پڑ رہی ہے مگر یہ کیونکہ سچی ہے۔ میرے خیال میں اگر گواہی سچی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی کے خلاف ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سچی گواہی جو ہے آپ کے ساتھیوں رشتہ داروں کے حق میں بھی ہو، لیکن اگر آپ حق میں نہیں دینا چاہ رہے تو پھر اس کو آپ غلط بات کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ وہ بہت طاقتور ہے یا میرا قریبی ہے اور میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں تو شاید وہ سچ ہی ہوگی۔ بٹ اینی وے یہ تو ایک نیا رجحان پیدا ہو گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے سامنے درخواست گزار کا یہ موقف تھا کہ لندن جائیدادوں کو جو ہے ظاہر کرنا ہمارا قانونی تقاضا نہیں تھا، کیونکہ ان کے اہلیہ اور بچے جو تھے وہ خود مختار تھے۔
اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے کہ جو دھرنا کیس ہے اس میں افواج پاکستان سے متعلق سخت زبان استعمال کی گئی اور ان کو سیاسی سرگرمیوں سے روکا گیا اور حکم دیا گیا کہ وہ جو ہے کارروائی کریں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث اہلکاروں کے خلاف. تو اس وجہ سے یہ شاید ان کے دباؤ پہ یہ ریفرنس حکومت نے دائر کیا ہے. مگر سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ اصغر خان کیس بھی تو تھا, سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا, اس کیس کا بھی آج تک کچھ ہوا نہیں بہرحال. اور پھر اگر ریئیکشن آنا ہوتا تو اس کیس میں آتا, وہ ریئیکشن کیوں نہیں آیا. پھر اس کے بعد ARU کے حوالے سے بھی کہا گیا جسٹس عمر عطا بندیال نے کہ اس پہ جو اعتراض جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اٹھایا وہ بھی نہیں بنتا, کیونکہ وہ بھی ایک رابطہ آفس ہے, کوآرڈینیٹنگ آفس ہے, اور یہ FIA, نیب, FBR اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ادارے ہیں قانونی کے ادارے ہیں, اسٹیچوٹری ادارے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اگر کوئی معلومات لی بھی ہیں تو وہ لے سکتے ہیں, کوئی کانفیڈینشیلٹی کا ایشو نہیں ہے. حالانکہ سوال یہ تھا کہ کیا بیرسٹر شہزاد اکبر اور لاء منسٹر فروغ نسیم FBR کا ٹیکس ریکارڈ جو ہے وہ کسی کا ایسے دیکھ سکتے ہیں یا حاصل کر سکتے ہیں. پھر بیرسٹر شہزاد اکبر کی تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا سیاسی صوابدید ہے, یہ سیاسی تقرری ہوتی ہے, اور ویسے بھی اگر کسی کو اعتراض ہے تو ہائی کورٹ میں جائے. اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اعتراض تھا تو وہ ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کرتے ہیں بیرسٹر شہزاد اکبر کے خلاف, اور یہ سارے یہ بہرحال سپریم کورٹ میں کہا گیا ہے. جاسوسی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی ذاتی ریکارڈ ایز سچ نہیں تھا کہ جس کی جاسوسی کی گئی ہے, اور ویسے بھی کوئی ٹیلی فون کی ٹیپنگ نہیں ہوئی, اور بینظیر بھٹو کے دور میں تو فون ٹیپ بھی ہوئے تھے, اور اس لیے یہ جاسوسی کا جہاں تک الزام ہے وہ بھی درست نہیں ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے فیصلے میں کہ صدر نے وزیر اعظم کے مشورے پہ ہی تحقیقات کا حکم دینا ہوتا ہے. وہ جو اعتراض تھا کہ صدر نے اپنا اپلیکیشن آف مائنڈ نہیں کیا, تو انہوں نے کہا کہ آئین میں ہے, مگر اپلیکیشن آف مائنڈ صدر نے نہیں کیا. وہ ایک دفعہ کسی قسم کا مشورہ وزیر اعظم کا انہیں واپس بھی بھیج سکتے ہیں. تو صدر اور وزیر اعظم نے یہ ضرور کیا کہ انہوں نے انکوائری کو آتھورائز نہیں کیا. جو شروع میں انکوائری تھی کہ بھئی FBR سے ریکارڈ لینا ہے, تو اس کی آتھورائزیشن بھی صدر کو کرنی چاہیے تھی, اور اس فیصلے میں یہ تسلیم کیا گیا کہ انہوں نے یہ نہیں کیا, اس لیے یہ قانونی نقص تھا. جہاں تک سیکشن 116 بڑی اس پہ باتیں ہوئی کہ جناب اس کے تحت بیوی بچوں کے اثاثے بھی شو کرنے پڑتے ہیں, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ تو صرف ڈپینڈنٹ بیوی بچوں کے کرنے پڑتے ہیں. تو اس پہ جو ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم اس کی حتمی تشریح تو نہیں کرتے, مگر بظاہر یہ جو قانون ہے اس میں بیوی بچوں کے جو ڈپینڈنٹ نہیں ہیں, جو انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کے اثاثے ظاہر نہیں کرتے. کیونکہ 2013 سے پہلے جو خواتین اپنے انکم ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتی تھی تو اس وقت کے لیے کہا گیا تھا کہ چلیں پھر ان کے ہسبینڈ جو ہیں ان کے جو آمدن اور اثاثے وہ ظاہر کر دیں. مگر اب کیونکہ صورتحال بدلی ہے تو قانون میں بھی یہ چیز نہیں ہے. تو اسی طرح کافی تفصیل سے کہا گیا ہے, اور بہت سے موقعوں پہ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ جو فارن ایکسچینج ایکٹ تھا ریگولیشن سے, اس کی بھی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے, منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا ہے. مگر جسٹس عمر عطا بندیال نے اس فیصلے میں خود کہا ہے کہ یہ محض الزام تھا, اس کے نہ تو شواہد تھے اور نہ ہی ریفرنس میں اس کا باقاعدہ طور پہ کوئی ثبوت پیش کیا گیا, دستاویز پیش کی گئی کہ جس کے تحت جو ہے وہ یہ کہا جا سکتا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں یا پھر ان کی اہلیہ جو ہیں وہ منی لانڈرنگ کی مرتکب ہوئی ہیں. تو یہ ایک تفصیلی فیصلہ ہے, اور اس کے اندر یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو 2013 میں شاید جو غیر ملکی جائیدادیں ہیں ان کو ظاہر کرنا بھی قانونی طور پہ ضروری نہیں تھا, اور بعد میں پھر یہ قانون میں ترمیم کی گئی اور اس کو سخت بنایا گیا. تو پھر FBR کو کیوں بھیجا, اس کی دو وجوہات بتائی گئی جو بڑی ہی ایک حیران کن وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ ثابت کرنا تھا کہ اعلیٰ عدالتوں کے ججز صاحبان نہ صرف اپنی بلکہ اپنے ادارے کی ساکھ پر لگائے گئے الزامات کے لیے بھی جواب دیں. یہ ثابت کرنا تھا, اس لیے یہ ثابت کرنے کے لیے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیس FBR میں بھیجا گیا. تو اس کو ثابت کرنے کے تو اور بھی بہت طریقے ہیں کہ عدلیہ کی ساکھ, اور یہ ثابت کرنا کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز صاحبان کا بھی احتساب ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے تو کسی اور جج کو بھی تختہ مشق بنایا جا سکتا تھا, مگر نہیں میں اس ثابت کرنے کے لیے معاملہ FBR کو بھیج دیا گیا. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ درخواست گزار کی جو استدعا تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بقول سپریم کورٹ کے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے خود کہا تھا کہ پہلے سرینا جو ان کی اہلیہ ہیں ان سے تو FBR کو پوچھنا چاہیے تھا نا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم نے حکم دے دیا FBR کو, اب آپ سرینا بتائیں. اور یہ بھی آپ نے ہی کہا تھا کہ ان سے پوچھتے ہیں, حالانکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ نہیں کہا تھا کہ سپریم کورٹ حکم کرے FBR کو کہ FBR انکوائری کرے اور پھر وہ انکوائری رپورٹ جوڈیشل کونسل پہ رکھے, اور سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کو کہیں کہ اب آپ سو موٹو کریں یا نہ کریں, اب اس پہ آپ فیصلہ کریں.
تو بہرحال اب یہ 2 وجوہات بتائی ہیں ایف بی آر کو بھیجنے کی. یہ ویسے ہی ہے کہ صدارتی ریفرنس تو کریش ہو گیا، مگر از خود کارروائی انہی معاملات پہ اور زیادہ تفصیل کے ساتھ، زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ اب شروع کرنے کا جوڈیشل کونسل کو اختیار مل گیا ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، تو دونوں صورتوں میں جان کو خطرہ ویسے ہی ہوتا ہے. تلوار ابھی بھی لٹک رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر، اور 2 ججز جسٹس مقبول باقر اور جسٹس منصور علی شاہ کا جو اختلافی نوٹ ہے، بظاہر ابھی تک آیا تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے شارٹ آرڈر میں اختلاف کر دیا تھا، ڈسینٹ کی تھی، وہ ابھی تک منظر عام پہ نہیں آیا. اور یہ بڑی غیر معمولی بات ہے کہ 7 ججوں نے جو ہے اپنا فیصلہ جاری کر دیا، اور ابھی جو ایک جج ہے وہ اختلافی نوٹ ہے، وہ جسٹس عیسی آفریدی، وہ آ گیا، لیکن 2 ججوں کا ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. تو یہ بہت جلدی میں جو بھی ہوا ہے، لیکن یہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. اور یقینی طور پہ یہ وہ فیصلہ ہے کہ جو شاید سپریم کورٹ کی تاریخ میں یہ تاریخ ہی بتائے گی کہ کیسا فیصلہ ہے، مگر اس کا اثر خود عدلیہ کی آزادی پہ براہ راست ہوگا. اور جس طریقے کی ڈگنگ کی جائے گی، انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، اور جس طریقے کا میڈیا پہ یہ معاملہ جس طریقے سے اٹھایا گیا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیا آئندہ عدلیہ کے یا ججوں کے خلاف جو بھی ریفرنس آئے گا تو کیا اس کو بھی اسی طرح میڈیا پہ اٹھایا جا سکے گا. یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں ضرور کہا کہ جو میڈیا میں چیزیں آئی یہ بہت غلط تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فردوس عاشق کوان جو اس وقت کی وزیر اطلاعات و نشریات تھی، انہوں نے جو پریس کانفرنس میں کہا، یہ بات کر دی تھی کہ ہم احتساب کریں گے اور ہم چاہے جج ہی کیوں نہ ہو، وہ توہین عدالت کے زمرے میں ان کی یہ بات آتی ہے، اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا بھی کہا گیا ہے سپریم کورٹ کے اس جو فیصلے میں. ایسٹ ریکوری یونٹ کے اوپر بھی اعتراضات کیے گئے تھے، تو اس حوالے سے جسٹس عمر بندیال اور دوسرے جو 7 ججز ہیں، ان سب نے یہ کہا کہ ایسٹ ریکوری یونٹ جو ہے ایک رابطہ آفس تھا، اور اس کی ایسی کوئی خلاف ورزی قانون کی نہیں ہوئی، اور اس وجہ سے جو ہے ایسٹ ریکوری یونٹ کے حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں آیا. جسٹس عیسی آفریدی نے ایک اضافی نوٹ میں ضرور لکھا ہے کہ جو وزیر قانون فروغ نسیم ہیں اور جو بیرسٹر شہزاد اکبر ہیں، ان کو یہ اختیار نہیں تھا کہ ایف بی آر کی جو کانفیڈینشیل انفارمیشن ہوتی ہے، جو پرائیویٹ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ اس تک رسائی حاصل کریں، کیونکہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں کہا گیا ہے کہ صرف متعلقہ ایف بی آر کے آفیشلز کو ان معلومات تک رسائی ہو سکتی ہے، کسی اور کو نہیں ہے. اور وزیر قانون اور بیرسٹر شہزاد اکبر جو کہ ایک سیاسی تقرری ہیں، اور سیاسی تقرری کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ایف بی آر کے ریکارڈ چیک کریں. تو اس حوالے سے عیسی آفریدی نے کہا ہے کہ بیرسٹر فروغ نسیم اور بیرسٹر شہزاد اکبر دونوں کے خلاف، اور ایف بی آر کے چیئرمین کے خلاف بھی جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے کہ انہوں نے آفیشل جو کہ ایف بی آر کی کانفیڈینشیلٹی تھی اس کو بریچ کیا ہے. تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف یہ فیصلہ آ گیا ہے. اب دیکھنا ہے کہ چند دنوں میں سپریم جوڈیشل کونسل اپنا اجلاس بلاتی ہے، اور پھر یہ طے کرے گی کہ آیا جو رپورٹ ایف بی آر سے آئی ہے اور سپریم کورٹ نے جو ان کو ایک قسم کا حکم دیا ہے کہ بھئی آپ سو موٹو کے حوالے سے اس پہ غور کریں، تو اس پہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ایک بات یہ بھی طے ہے کہ ایف بی آر کو نہ بھیجتی اور صدر کا ریفرنس بھی ختم کر دیا جاتا، تو پھر حکومت کے اوپر تھا کہ فریش تحقیقات کر کے آئین اور قانون کے مطابق دوبارہ کوئی ریفرنس بنا کے بھیج سکتی تھی، لیکن شاید اس صورت میں حکومت کے اوپر بہت بڑا سیاسی دباؤ ہوتا. تو اس حد تک سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے حکومت کو اس ہزیمت اور اس ہیوملیشن سے بچا لیا ہے، جس ہزیمت اور ہیوملیشن سے حکومت کو گزرنا پڑتا اگر وہ اپنا ریفرنس کالا دم قرار دینے ہونے کے بعد دوبارہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ کوئی نیا ریفرنس دائر کریں. جی اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق سپریم جوڈیشل جو بھی فیصلہ کرے گی، ایک بات تو طے ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے اور طاقتوروں کا بھی، اور جب اس فیصلے میں بھی کہا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس ہے اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ملک میں کوئی طاقتور جو ہے وہ جواب دہی سے مبرہ نہیں ہے. تو ہمارے ملک کے جو ججز جتنے طاقتور ہیں وہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس سے تو واضح طور پہ سامنے آ گیا ہے. اور صرف ایک جج کا احتساب کر کے ایک تیر سے 2 شکار اس طرح ہو رہے ہیں کہ ایک تو ناپسندیدہ، اگر کسی کا ناپسندیدہ یا اسٹیبلشمنٹ کا ناپسندیدہ کوئی جج ہے تو اس کو بھی گھر بھیج دیا جائے، اور دوسرا اس سے ستم ظریف یہ کہ اس کو فیصلے کو ایک ثبوت بنا کے پیش کیا جائے کہ دیکھیں جی ہم تو طاقتور کا بھی احتساب کرتے ہیں.
وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بھی بہت طاقتور تھا، اور جنرل ضیاء الحق نے بھی یہی کہا تھا کہ جب اس کو پھانسی لگی تھی تو اس نے کہا تھا قانون سب کے لیے برابر ہے، اور شاید ہم تاریخ سے سیکھتے کچھ نہیں ہیں، اس کو دہراتے رہتے ہیں۔ مطیع اللہ جان MJtv سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔